معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں نقیب الانصار حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے بتائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سن 585 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا نام زید ہے، کنیت ابو طلحہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلہ کے رئیس اور سردار تھے۔ ابھی زمانہ شباب تھا، مشکل سے 20 سال عمر ہوئی ہوگی کہ آفتاب رسالت و نبوت طلوع ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیا اور انہوں نے اسلام پر نکاح کو معلق کر دیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ آپ مجھ سے نکاح اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اسلام لے آئیں، اور آپ کا اسلام لانا ہی مہر ہوگا۔ آخری نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پوری قوت کے ساتھ مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ مدینہ کا وہ چھوٹا سا قافلہ جو بیعت کے لیے روانہ ہوا، اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نقیب الانصار کا لقب دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے سب سے بڑے مالدار آدمی تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2318 میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے سب سے بڑے مالدار آدمی تھے۔ ان کو ان کے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بیروحہ باغ تھا، اور یہ بیروحہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا ٹھنڈا، میٹھا اور عمدہ پانی پیتے تھے۔ جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے، یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میرے نزدیک میرے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بیروحہ باغ ہے، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ کر دیں، میں اللہ سے اس کی نیکی، اس کے ذخیرہ اور ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، کیا ہی مفید اور نفع دینے والا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، آپ نے جو کہا میں نے سن لیا، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ برات کی تلاوت کر رہے تھے کہ آیت جہاد پڑھتے پڑھتے ان کے اندر جہاد کا شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا، جبکہ ان کی عمر 70 برس ہو چکی ہے، اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ میرے لیے جہاد کا سامان تیار کر دو، اللہ تعالیٰ نے جوان اور بوڑھے سب پر جہاد فرض کیا ہے، مجھے جہاد کے لیے جانا ہے۔ گھر والوں نے منع کیا کہ آپ جہاد کے لیے نہ جائیں، آپ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں جہاد کیا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جہاد کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی کیا۔ ابھی جہاد میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ جہاد کے لیے نہ جائیں، لیکن ضد اور اصرار کر کے جہاد کے لیے نکل گئے اور مجاہدین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بحری اور سمندری سفر تھا، کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ہی میں آپ کی وفات کا وقت آ چکا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ 7 دن تک آپ کی لاش تختہ کشتی پر رہی، بالکل صحیح سالم رہی۔ آخر 7ویں روز یہ کشتی خشکی پر پہنچی تو لوگوں نے اتر کر ایک جزیرہ میں ان کو دفن کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 654 عیسوی کو ہوئی۔ اللہ تعالی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔